اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کے دوستو، قبل ازیں تیسری فصل تھی جن میں چند اصلاحات جن کے نام پر نسخہ جات کا نام رکھا جاتا ہے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج طب کی اصطلاح میں چوتھی فصل ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ واضح ہے کہ بعض دوائیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر اصلاح نہ کی جائے وہ بجائے فائدہ کے ضرر پہنچاتی ہیں، اور اگر ان کو اصلاح کرنے کے بعد استعمال کی جائے تو زود اثر ہوتی ہیں۔ جن طریقوں سے ان بعض اصلاحی طب ادویہ کی تدبیر و اصلاح کی جاتی ہے، اطباء کی اصطلاح میں ان کے الگ الگ نام اور طریقے ہیں۔ چنانچہ اول ان اصطلاحات کی تشریح، پھر اصلاح طلب ادویات کی تدبیر تحریر کرتے ہیں۔ دوستو، احراق برا لغوی معنی جلانے کے ہیں۔ اصطلاح میں اطباء میں بعض معدنی یا فضلاتی ادویہ کو مختلف طریقوں سے جلا کر کشتہ کرنے یا راکھ بنانے کو کہتے ہیں۔ یہ طب کی اصطلاح میں احراق کہلاتا ہے۔ تخلیص وہ مادہ اور اس کا کلس ہے جس کے معنی چونا کے خمیر کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اطباء میں کسی سخت اور کرخت معدنی یا فلزماتی دوا کو جلا کر چونے کی مانند نرم اور بھربھرا بنا لینے کو تخلیص کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے حل۔ لغوی معنی کھولنا کے ہیں، کھولنا، گولنا وغیرہ۔ اصطلاح میں کسی سخت اور خشک دوا کو اس قدر پیسنا کہ وہ گھل جائے، یا چند دواؤں کو ملا کر اس قدر پیسنا کہ وہ سب ایک ذات ہو جائیں۔ کھلی ہوئی چیز کو محلول کہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے تشویہ۔ طب کی اصطلاح میں کسی چیز کو مثلاً جڑ یا پھل یا کدو وغیرہ کو گرم بھوبل میں نرم کر کے اس کا عرق نکال لینے کے عمل کو تشویہ کہتے ہیں، اور بھنبھلاتی ہوئی چیز کو مشوی جیسے لوکی، کھیرا، پیاز، دشتی وغیرہ کو کپروٹی کر کے تندور میں رکھتے ہیں اور بعد پک جانے کے کپروٹی دور کر کے صاف پانی نچوڑ کر کام میں لاتے ہیں۔ اس عمل کو تشویہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ تقلیہ۔ لغت میں اس کے معنی بھننے یا تلنے کے ہیں۔ طب کی اصطلاح میں بعض اطباء میں ادویہ کے نقصان یا فساد کرنے والے مادہ کو روغن وغیرہ میں بھون کر دور کرنے کو کہتے ہیں، جیسے موضوع کو روغن کنجد میں اس قدر بھنے کہ وہ پھٹ جائے، اور ہڑ کو روغن بادام یا گھی میں۔ اس عمل کو تقلیہ کہتے ہیں۔ نمبر 5 میں ہے تحمیص۔ پہلے کسی معدنی یا نباتی دوا کو بھون کر کھپل بنا لینے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ پھٹکری سہاگا کو بریا کرنے کے لیے جب وہ اس کو شگفتہ کیا جائے اور بعد میں اس کو پیس لیا جائے، ایسے عمل کو تحمیص کہتے ہیں۔ 6 نمبر پر تردیق۔ لغوی معنی شراب کو نچوڑنے اور صاف کرنے کے ہیں۔ اطباء کی اصطلاح میں بعض پتوں کا سبز عرق نچوڑ کر اس کو آگ پر پھاڑ کر صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ صاف نتھرا ہوا پانی مروق کہلاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے تدبیر۔ لغوی معنی سوچنا، تصرف کرنا۔ اصطلاح میں طب میں اسباب شیء ضروریہ میں تصرف کرنا، غذا میں تصرف کرنا، حقنہ کرنا، چارہ علاج کرنا، دوا کی اصلاح کرنا، جیسے اجوائن اس قدر سرکہ میں 3 شبانہ روز تر رکھنے اور اجوائن سے 4 انگل اوپر ہو
پھر نکال کر خشک کر لیں۔ تدبیر زیرہ بھی مثل اسی کے ہے۔ چاقو کو پوٹلی میں باندھ کر سونف کے پانی میں پکا کے چھیل ڈالیں، پھر خشک کر کے کام میں لائیں۔ انڈے کے چھلکوں کو نمک اور راکھ کے پانی سے خوب دھو کر ان کے اندر کی باریک جلی کو دور کریں، پھر خشک کر کے کام میں لائیں۔ اور دیگر ادویہ کا تفصیل بیان آگے آئے گا جو اسی سے متعلق ہے۔ دوستو نمبر 8 پہ ہے تسویل۔ اصطلاح میں بعض معدنی ادویہ کو باریک پیس کر پانی پر ڈال کر غبار لینے یا دوا کو دھو کر اصلاح کرنے اور طے نشین کنکر ریت وغیرہ پھینک دینے کو کہتے ہیں۔ نمبر 9 تصفیہ۔ قدیم طبی اصطلاح میں بھی خشک دواؤں کو کوٹ چھان کر صاف کر لینے کو کہتے ہیں، لیکن طب جدید میں سیال چیز کو ٹپکانے اور صاف کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹری میں اس کے مترادف کئی اصطلاحیں آتی ہیں۔ نمبر 10 تصعید۔ خاص ترکیب سے کسی دوا کا جوہر نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی اوپر چڑھنا کے ہوتے ہیں۔ نمبر 11 غسل۔ نہانا یا دھونا۔ اصطلاح میں بعض ادویہ کو کوٹ چھان کر ایک بار یا کئی بار پانی میں دھو کر صاف کرنے کو غسل کہتے ہیں۔ نمبر 12 پہ مدبر کرنا۔ اصطلاح شدہ دوا جس سے اس کی کوئی برائی دور ہو گئی ہو مدبر کہلاتی ہے۔ نمبر 3 مقرض۔ کینچی سے کتری ہوئی چیز، یہ صفت زیادہ تر ابریشم کے ساتھ آتی ہے، مثلاً ابریشم مقرض۔ 13 نمبر پر ہے مکشر یعنی چھیلی ہوئی۔ اکثر دواؤں میں یہ لفظ صفت کے طور پر آتا ہے، مثلاً اصل سوس مکشر۔ مراد یہ ہے کہ چھلکا اتارا ہوا۔ استعمال میں لانے کو مکشر کہتے ہیں۔ اصلاحات کے بعد بعض ادویات کا تفصیلی بیان درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 آب ترپھلا۔ ہڑ زرد، بہیڑا، آملہ مساوی حصہ نیم کوب کر کے 4 گنا پانی میں رات کو بھگو رکھیں، صبح کو چھان لے، یہی آب ترپھلا کہلاتا ہے۔ اور یہ ترپھلا کا سفوف بھی کہلاتا ہے جو عام بازار میں بکنے والی ہوتی ہے، لیکن اسی کا جب ہم آب ترپھلا نکالتے ہیں تو وہ آب ترپھلا ہی کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے آب خیار مسوی۔ کھیرے کے اوپر مٹی لپیٹ کر گرم بھوبل میں دبائیں، خوب گرم ہو جانے پر نکال لیں، سرد ہونے کے بعد مٹی دور کر کے اس کا پانی نچوڑ لیں اور استعمال میں لائیں، اس کو آب خیار مسوی کہتے ہیں۔ نوٹ: اب آب کدو نکالنے کا طریقہ آب خیار کے مانند ہی ہے۔ 3 نمبر پر ہے آب کاسنی مروک۔ کاسنی کے پتوں کو کچل کر ان کا عرق نچوڑیں اور آگ پر رکھ دیں، جب پانی پھٹ جائے تو چھان لیں۔ نمبر 4 پہ آب مکو مروک۔ مکو کے سبز پتوں کو خوب صاف کر کے دھو لو اور کچل کر ان کا پانی نچوڑ لو اور پھر پانی کو آگ پر رکھ کر پھاڑ لو اور کام میں لاؤ۔ یہی ترکیب تمام بوٹیوں کے عرق کو مرولہ کرنے کی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے آملہ منقع۔ اس سے گٹھل نکالا ہوا آملہ مراد ہے، منقع یعنی صاف کیا ہوا۔ 6 نمبر پر ہے ابرک محلوب۔ ابرک کو دھان یا کوڑیوں کے ساتھ مضبوط کپڑے کی تھیلی میں بند کر کے پانی کے اندر دونوں ہاتھوں سے خوب رگڑیں، اس سے ابرک ریزہ ریزہ ہو کر کپڑے سے چھن کر پانی میں چلا جائے گا۔ جب ابرک طے نشین ہو جائے تو پانی کو آہستگی سے گرا دیں اور ابرک کام میں لائیں۔ 7ویں نمبر پر ہے ابریشم محمص۔ ابریشم کو صاف کر کے خوب باریک کتر لو اور لوہے کے برتن میں ڈال کر آگ پر رکھو
اور ہلاتے جاؤ یہاں تک کہ سخت ہو کر پسینے کے قابل ہو جائے۔ بار بار گرم کر کے کوٹتے رہیں تو خوب باریک ہو جائے گا۔ 8ویں نمبر پر ہے اجوائن مدبر۔ اجوائن کو 3 شبانہ روز سرکہ میں بھگو رکھیں، پھر نکال کر سایہ میں خشک کریں اور کام میں لائیں، لیکن یاد رہے کہ سرکہ اجوائن سے 4 انگل اوپر رہے۔ زیرہ کو بھی اسی تدبیر سے مدبر کرتے ہیں۔ نمبر 9 پہ افیون محمص کرنا۔ افیون کو ریزہ ریزہ کر کے مٹی کے برتن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھون لیں اور اسی طریقے سے کام میں لائیں۔ نمبر 10 پہ افیون مدبر۔ گلاب میں 4 پہر تک افیون کو تر رکھو، پھر آگ پر رکھو تاکہ حل ہو جائے۔ اس کے بعد چھان لو اور چھانے ہوئے کو آگ پر رکھ کر اس قدر قوام کر لو کہ گولی باندھنے کے قابل ہو جائے۔ نمبر 11 پہ ایلوا مدبر۔ سیب یا بہی یا شلجم یا گاجر یا امرود میں ایلوا کو رکھ کر اوپر کپڑا لپیٹ کر آٹے سے گلی حکمت کریں اور آگ میں ڈال دیں۔ جب ایلوا کو ذرا گرمی پہنچ جائے اور آٹا سرخ ہو جائے تو نکال کر خشک کر کے کام میں لائیں۔ نمبر 12 پہ پچناک۔ پچناک مدبر کرنا۔ میٹھا تیلیا 1 تولہ پوٹلی میں باندھ کر 2 سیر دودھ میں 1 گھنٹہ پکائیں، پھر دودھ پھینک دیں۔ 2-3 بار یہی عمل کریں اور بعد میں اسے استعمال میں لائیں۔ 13 نمبر پر ہے برگ بارتنگ مروک۔ بارتنگ کے پتے لے کر ان کو صاف کر کے دھو ڈالیں اور پھر پیس کر ان کا پانی نچوڑ لیں، پھر پانی کو آگ پر رکھ دیں۔ جب پانی پھٹ جائے تو اتار کر چھان لیں اور استعمال میں لائیں۔ نمبر 14 بست سوختہ۔ اس کو گل حکمت کرنے کی ضرورت نہیں، جس طرح چاہیں جلا کر سفید کر لیں اور استعمال میں لے آئیں۔ 15 نمبر پر ہے بے روزہ مدبر۔ 1 ہانڈی لے کر قریباً نصف تک پانی سے بھر دو اور منہ پر کوئی باریک کپڑا باندھ دو اور کپڑے کے اوپر بے روزہ رکھ کر ہانڈی کو آگ پر رکھ دیں اور کپڑے کے اوپر ہانڈی کا سرپوش رکھ دیں، لیکن سرپوش درمیان سے ذرا ابھرا ہوا ہونا چاہیے تاکہ بے روزہ سرپوش سے نہ لگنے پائے۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال رہے کہ سرپوش ہانڈی کے کناروں سے خوب ملا ہوا ہو۔ تھوڑی دیر میں بے روزہ گرمی سے پگھل کر ہانڈی میں گر جائے گا، پھر ہانڈی اتار لو، کپڑا ماں کدورت وغیرہ علیحدہ کر لو۔ اگر چاہیں تو ہانڈی سے بے روزہ نکال کر پھر ہانڈی میں نیا پانی ڈال کر اسی طرح 5-6 مرتبہ عمل دہرائیں، ہر بار کپڑا نیا بدلیں۔ 5-6 مرتبہ ایسا کرنے سے بے روزہ سفوف کرنے کے قابل ہو جائے گا، یہی ست بے روزہ کہلاتا ہے۔ نمبر 16 پہ بھلانواں مدبر کرنا۔ پتھر یا لوہے کے 2 ٹکڑے لے کر ان کو گرم کرو، پھر بھلانواں لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں گرم ٹکڑوں میں رکھ کر خوب زور سے دبائیں اور جو لیس دار اور گاڑھی رطوبت نکلے اس کو بانس وغیرہ کی تیلی سے جدا کر کے رکھ دیں، یا چوڑے منہ کی سنی کو گرم کر کے بھلانوے کو اس میں دبائیں تاکہ رطوبت غلیظ نکل جائے، پھر بھلانواں چھیل کر کوٹ کر دوا میں شامل کریں۔ یہ احتیاط رکھیں کہ اس کا تیل اور دھواں جسم پر نہ لگے، کیونکہ یہ جسم پر لگنے سے داغ پیدا کر دیتا ہے اور جسم کے جلد کو جلا دیتا ہے۔ 17 نمبر پر بچھو۔ بچھو پکڑ کر مٹی کے برتن میں ڈال دو اور سرپوش دے کر منہ اچھی طرح بند کر کے آگ میں رکھیں، سرد ہونے پر نکال کر کام میں لائیں۔ بنگ بریاں نمبر 18۔ بنگ لے کر اس کو گرد و غبار سے پاک و صاف کرو اور اس کے بعد ایک خاص قسم کی گھاس جس کو دوب کہتے ہیں نچوڑے ہوئے پانی میں مل کر خشک کرو، پھر اجوائن بھگوئی ہوئی کے پانی میں مل کر خشک کر لو۔ اس کے بعد گائے کا گھی لگا کر کورے مٹی کے برتن میں ڈال کر آگ پر رکھ دو اور ہلاتے جاؤ، مگر خیال رہے کہ جلنے نہ پائے۔ جب اچھی طرح بھن جائے تو اتار لو اور استعمال میں لاؤ۔ 19 نمبر پر ہے پارا مصفہ کرنا۔
किसी मजबूत और मोटे कपड़े में से 40 मरतबा पारा को छान लो, या शीशा या पत्थर के घेरे खिरल में अरंड के पत्तों का पानी डालो और पारा डालकर खूब पीसो यहाँ तक कि पारा की स्याही और चिकनाहट दूर हो जाए। इसके बाद सब्ज मक्कों के पत्तों के पानी में पीसें, फिर इस पानी में खिरल करें जिसमें रात भर हड़ भिगोई गई हो। फिर पारा के निसफ वज़न का पानी डालकर हांडी के अंदर नरम आंच पर रखें। जितना पानी कम हो जाए उतनी कदर और पानी डालते जाएं, हत्ता कि पारा की स्याही पानी में आ जाए। बाज़ अतबा पारा को दबीज़ कपड़े से 40 मरतबा छान लेना पारे के तस्किया के लिए काफ़ी ख्याल करते हैं। बहरहाल जैसे हुक्मा का ख्याल हो उसके मुताबिक आपको भी करनी चाहिए। जो काबिल उतबा हैं वो जो जैसा पसंद करते हैं वैसे उनके लिए मुवाफिक है, लेकिन आप जैसा पसंद करो वैसे उसको इस्तेमाल करें। काफ़ी लोग अपने तरीके से ये काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद भी अगली किस्त जारी रहेगी क्योंकि 10:30 वीडियो काफ़ी बड़ी होने लगी है, तो आइंदा आपको इसके मज़ीद तरीके हम बताएंगे जो दीगर जड़ी बूटियों के साथ या दीगर ऐसे मादनी चीज़ों के साथ उतबा किस तरीके का अमल करते हैं और किस तरीके से उसे मुदब्बर या उसे काबिल इस्तेमाल लाते हैं। 10:30 इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।